نیوز انسائٹ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے آج کے خاص الخاص مہمان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان سے ہماری گفتگو سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو جراثیم ہیں ہندو انتہا پسندی کے، RSS کے، وہ تو پری پارٹیشن ڈیز سے ہیں۔ اور اچھا، دوسری جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایک وہ ہے کہ جی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، تو جو ہم بڑے صغیر کہتے ہیں تو کبھی بھی مونولتھ تو نہیں تھا۔ جب کوئی مرکز میں مضبوط ہوتا تھا تو ہندوستان پہ کو آدھے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا یا پورے پہ کر لیا، انگریز نے بہت زیادہ کیا۔ تو ایز اے مونولتھ تو وہ اسٹیٹ کبھی نہیں رہا وہاں پہ، مطلب ایز اے مونولتھ کے ایک نیشن اسٹیٹ کا تصور بھی انگریز کا ہی دیا ہوا ہے نا، ورنہ پہلے تو نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جی مسلم راجا، مسلم بادشاہ اور ہندو راجا بہت سارے ہوتے تھے، پرنسلی اسٹیٹس ہوتی تھی، 500 سے زیادہ تھیں جب برٹشرز گئے۔ تو یہ پوری تو صورتحال تھی، تو اس میں یہ کہنا کہ جی مونولتھ ہے اور مطلب ایک صرف ڈیوائڈ کیا انگریز کی وجہ سے، تو یہ چیزیں تو ہماری یہاں ہسٹوریکلی تھی نا، کہ مختلف خطے تھے، مختلف ملک تھے، مختلف راجواڑے تھے۔ تو اس چیز کو بلکہ برٹشرز نے تو ان کو ایک پورا ملک بنا کے دے دیا انڈیا کو، کہ بھائی یہ آپ انڈیا کا نام بھی دیا ان کو۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، اس کا آپ دیکھیں گے برٹشرز نے ہندوستان کو لوٹا۔ وہ تو بالکل جب لوٹا اس ٹائم ایک ہوئے، جب ایک بھی نہیں تھے، جو بھی تھا ہندوستان، جو بھی تھا، جو مغل رول کر رہے تھے، وہ دنیا میں سب سے بہترین تھا کہ نہیں، سب سے عظیم تھا کہ نہیں۔ اور تو بھی ہمیشہ تناؤ نہیں تھا، کئی پرنسلی اسٹیٹ میں there was a treaty، ملیشیا میں بھی ایسا تھا۔ تو یہ کہنا کہ برٹشرز نے آ کے اس کو جڑوایا، یہ 100% صحیح نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا ظلم کیا کہ جلدی جڑ گئے، ہاں، میں وہی مقصد بھائی، ہاں کہ اگر نہیں آتے تھے تو بھی جوائن ہوتے تھے، کیونکہ ایوری ویئر ان دا ورلڈ، صرف بھارت میں سب جگہ ورلڈ وار ہو گئی تو لوگ پیس ہو گیا، تو یہ ہندوستان کو انہوں نے لوٹا، آپ سمجھے نا۔ تو جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عام مسلمان اور عام ہندو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں تقریر کرتا ہوں، 25% غیر مسلم ہیں، ہندو میری عزت کرتے، اتنی عزت کرتے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام ہندو اور عام مسلمان میں آپس میں بھائی چارہ ہے۔ یہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، یہ نفرت پیدا کرتے اپنے ووٹ بینک کے لیے، آپ سمجھے نا۔ تو یہ پولیٹیشین لوگ جان بوجھ کے غلط چیز بولتے، ہم 2 ہمارے 2، تم 5 تمہارے 25۔ اس ٹرینڈ کو آپ ریورس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو تو جس طرح سے ٹارگٹ کیا، آپ کی ذات کو جس طرح کے الزامات لگائے، وہ ظاہر ہے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ تو بالکل مطلب جو ماڈریٹ وائسز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کنٹروورشل بنا دیا جائے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ ٹرینڈ کیسے ریورس ہوگا؟ کیا وہاں پہ ایک وہ 2014 میں ان کو ملی تھی، آئی تھنک مے بی بی جے پی کو الون 53 یا 54% وتھ کولیشن زیادہ تھے۔ 2019 میں کچھ 58-59% تقریباً بڑھ گئی، اور وتھ کولیشن تقریباً 65-67%۔ ابھی کے الیکشن میں 2024 کے ان کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی، سمپل میجورٹی کے لیے چاہیے 274، وہ بھی نہیں ملی ان کو، کولیشن کر کے وہ 290 پہنچے۔ تو یہ ٹرینڈ ریورس ہونا شروع ہو گئی الحمدللہ، اور ریورس ہوگی۔ جو انڈیا میں فیسلٹی ہے، مثال کے طور پہ مسلم پرسنل لاء جو ہے، وہ کئی مسلم ملک سے اچھا ہے، لیکن مودی اس کو نکالنا چاہتا ہے۔ وہ تو یونیورسل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جیسا ہو۔ تو انشاءاللہ نہیں ہوئے گا۔ وقف بورڈ ہے، اس کا جو رول ہے جو اتنا محفوظ ہے انڈیا میں جو وقف بورڈ ہے کئی مسلم ممالک سے زیادہ محفوظ ہے، آپ سمجھے نا۔ تو اس کو وہ چینج کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی ان کی اتنی میجورٹی ہے جتنی پہلے تھی۔ لیکن مشکل دن ہے ہمارے وہاں کے جو مسلمان ہیں بھارت۔ نہیں، میں کہتا ہوں اچھے دن آ رہے ہیں، آپ کو ہاں آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو جناب ذاکر نائک صاحب کا کہنا ہے کہ ہندوستان، بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ کیسے وہ دن آئیں گے ہم پوچھیں گے ان سے، لیکن وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہی۔ وہ بینک جو سود لیتا ہے اس سے مت کرو، اکثر مسلمان سود میں ڈوبے ہوئے۔ اب سروے، ابھی یہاں کے سروے کے حساب سے کوئی کہہ رہا تھا 23% آف دا بینکنگ از بائی اسلامک بینکنگ اینڈ 77%، اس کو میں ویریفائی نہیں کیا بٹ تقریباً وہی ہوگا، تو 77% از ود ربابش۔